السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بریک سے پہلے میں ایک طویل آیت کا ترجمہ کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102، صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں کیا کیفیت ہوگی نماز کی، اس کا تذکرہ اور اس کی دلچسپ ایک شکل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام 2 رکعت پڑھائیں گے، آپ 1 رکعت پڑھا رہے ہیں، یعنی آپ نے نماز شروع کی تو آدھے افراد یا کچھ افراد آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، باقی لوگ اسلحہ وغیرہ ساتھ رکھیں، یہ حالت جنگ ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی 1 رکعت مکمل ہو جائے تو جنہوں نے 1 رکعت ادا کی وہ واپس چلے جائیں اور باقی لوگ آ جائیں جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، باقی لوگ آئیں گے، حضور دوسری رکعت مکمل فرما لیں گے، باقی لوگ اپنی نماز کی دوسری رکعت مکمل کریں گے، باقی ان لوگوں کی بعد والوں کی 2 رکعتیں ہو گئیں، پہلے والوں کی 1 رہ گئی، وہ بعد میں انفرادی طور پر مکمل کریں گے۔ یہاں معاملہ کیا تھا؟ سب کی چاہتے کہ حضور کی امامت میں نماز ادا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات، مزید تفصیل تفاصیل میں دیکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے خوف کی حالت بھی ہو تب بھی نماز ادا ہوگی، اور یہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا ذکر آ رہا ہے تو انتہائی خوف کی حالت بھی نماز معاف نہیں، نماز اتنا بڑا فریضہ ہے، اللہ اکبر۔ باقی عموم کے اعتبار سے اگر حالت جنگ ہوگی تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ ایک گنجائش موجود ہے، مگر وہاں خاص معاملہ حضور کی امامت کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم بات، اسلحہ ساتھ رکھو۔ ایک اہم بات، بچاؤ کا سامان، ڈیٹرنٹ جسے آج کی جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ ہاں کوئی بیماری ہے، بارش کا معاملہ، بیماری کا معاملہ، تو تم اپنا اسلحہ ہٹا دو، بھاری ہوتا ہے نا اسلحہ اٹھانا، لیکن بچاؤ کا سامان رکھو۔ یہ بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ ڈیٹرنٹ ہے۔ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے، اللہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، دین کے دشمن، ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم سے چھین لیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ڈیٹرنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات سورہ انفال میں بھی انشاءاللہ ہم آیت نمبر 59 میں پڑھیں گے۔ یہ تو ذکر ہوا آیت نمبر 102 کی تھوڑی تشریح کے اعتبار سے۔ اب مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں اور سورہ نساء آیت نمبر 103 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر بھی۔ یہ نہیں کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے اذکار بتائے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا بھی اہتمام، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر۔ سورہ عنکبوت آیت 45، 21ویں پارے کا آغاز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہاں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کی توجہ دلائی جا رہی، نماز ادا کر لی، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، مراد اطمینان کے حالات ہیں تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو۔ حالت خوف ہے، جیسے بن پڑے، اس سے پہلے پڑھ چکے، پیادہ یا سواری جو ممکن ہو، حالت امن ہے، پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بدترین چور وہ جو نماز میں چوری کرے۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں چوری؟ فرمایا ہاں، نماز جلدی جلدی ادا کرنا، رکوع سجود صحیح طرح ادا نہ کرنا، نماز کی چوری، یہ بدترین چور ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ مجھے معلوم ہے آپ کو یہ سب معلوم ہے، یاد کیوں دلا رہا ہوں؟ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں، پوری زندگی فرض ہے۔ عید کی رات کو بھی فرض ہے، عید کی صبح فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے پوری زندگی۔ کبھی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرمائے گا، توبہ کرنی، لیکن نماز پوری زندگی ادا کرنی، مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا کلام جو اگلی آیت میں ہے یہ بڑا ترغیب و تشویق اور موٹیویشن والا ہے، حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا کرنے، مراد تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے شک ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اے مسلمانوں، جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر احد میں تمہارے 70 شہید ہوئے تو یاد کرو بدر میں تم نے ان کے 70 قتل کیے تھے، ان کے 70 کو تم نے گرفتار
گرفتار کیا تھا، ان کے 70 کو تم نے قیدی بنایا تھا. ذرا غور کرو، ان کو بھی تکلیفیں آ رہی. تمہارا عالم کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ امیدیں نہیں رکھتے. یہ ابو جہل تو قتل ہوا بدر میں، یہ کافروں نے جام دی اپنے باطل نظریے کے لیے، باطل عقیدے کے لیے. تو تم تو حق والے ہو، تم تو اللہ کو چاہتے ہو، تم تو آخرت کے طلبگار ہو. تمہیں تو ان کافروں سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے، ان کافروں سے آگے بڑھ کر جان، مال، وقت، صلاحیت، اوقات کو لگانا چاہیے. آج ہم بھی سوچیں، باطل فرقوں والے اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے، گناہ کی دعوت دینے والے، LGBT کی دعوت دینے والے، نکاح کے انکار کرنے والے، فیملی سسٹم کو برباد کرنے والے، دجالی تہذیب کو پروموٹ کرنے والے، گناہوں کی ترویج کرنے والے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. ایمان والے کتنی محنت کر رہے ہیں حق کے پرچار کے لیے، حیا کے پرچار کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے. وہ تو اللہ کو نہیں چاہتے، تم اللہ کو چاہتے ہو. یہ کافر ہو کر محنتیں کر رہے ہیں، تم تو اللہ کے طلبگار ہو، اللہ کو چاہتے ہو. تو تمہیں اے مسلمانوں ان کافروں سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اگلی آیت کریمہ ہے جس میں ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے جس کا ایک تفصیلی واقعہ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا حاصل کلام یہ کہ ایک شخص مسلمان لیکن منافق تھا، اس نے چوری کی اور ایک یہودی پر الزام ڈال دیا. اب یہودی پر الزام آیا تو کفر اور اسلام کا معاملہ آ گیا. یہودی کفر پہ تھا، یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اس نے غلطی کی تھی جو منافق تھا، اور اس کے حمایتی کھڑے ہو گئے اس کو بچانے کے لیے. یہ سارا مقدمہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو بات واضح فرما دی. اور حضور نے پھر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ منافق پھر اسلام سے پھر گیا. یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ. حق کا ایک ترجمہ بامقصد طور پر بھی، لِتَحْكُمَ النَّاسَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، جو اللہ نے آپ کو وحی عطا فرمائی، بصیرت عطا فرمائی، اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں. یاد رہے حضور علیہ السلام پر قرآن پاک بھی نازل ہوا، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا. فرمایا کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغا بازوں کی طرف سے کوئی طرفداری کا معاملہ نہ کیجیے گا. حضور سے کوئی امکان نہیں. یہ تو منافقین کو سنایا جا رہا ہے. منافق جس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی پر لگایا، اس کے حمایتوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ غلط بات کی، ناحق کی، باطل کی، تم نے طرفداری نہیں کرنی. کئی مرتبہ قرآن پاک میں مخاطبت حضور سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگیے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کیجیے گا جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. اپنے آپ سے خیانت کیا ہوتی؟ یہ وجود اللہ کی امانت، میری نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ اینڈ سو آن، یہ وجود اور اس کی صلاحیتیں اللہ کی امانت. اب جو بندہ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرے، جو بندہ ان صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، باطل کے لیے استعمال کرے، وہ خیانت کر رہا ہے. حضور کو فرمایا جا رہا ہے، اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کیجیے گا جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا ہے اور گناہ گار ہے. منافقین کا مزید بیان جاری ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. مگر بندوں کا معاملہ کیا ہے؟ بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہاں منافقین کا مزید بیان، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ راتوں کو یہ مشورہ کرتے ہیں وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی رازوں سے بھی، سرگوشیوں سے بھی، تنہائی کے مشوروں سے بھی خوب واقف ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے. کوئی بات ان ریکارڈڈ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں سنو یہ تم ہی لوگ تو ہو جو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں جھگڑا تم نے کر لیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا، پس کون اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا
جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ آیت تو خدا کی قسم ہلا دیتی ہے۔ ایک تو وہ منافق تھا جو چور تھا، اس کے حمایتی کھڑے ہوگا، اس کی حمایت اس کو بچانے کے لیے، اچھا تم دنیا میں جھگڑا کرو اس کو بچانے کے لیے، اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا؟ اللہ کے سامنے کون وکیل بنے گا؟ ایک تو ان کو سنا دیا گیا۔ قرآن مگر زندہ کلام ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں ہمارے لیے کیا ہے، یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تمہارا ذکر، تمہاری رہنمائی، تمہارے حالات کا بیان موجود ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، آج کیسے کیسے معاملات ہیں دنیا کے اندر، آفیسز کے اندر، آفس پالیٹکس کے اندر، کسی کو بچانے کی بات، کسی کی طرف سے جھوٹی گواہی دینے کی بات، کاروبار کے معاملات میں جھوٹی گواہی دینے کی بات، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عدالتی کارروائیوں کے اندر کتنی مرتبہ بعض وکلاء ہوتے جو جھوٹے کیسز لڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مجرم ہے مگر اس کو بچانے کے لیے بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں۔ آج تو لڑ لو کسی کے جرم کو بچانے کے لیے، سزا کو بچانے کے لیے اس پر، لیکن کل اللہ کے سامنے لڑ سکو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گنتے چلے جائیے، گھرانوں کے معاملات، کاروبار کے معاملات، حکومتی سطح کے معاملات، عدالتی کارروائیوں کے معاملات، جو جو جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، جو جو ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، جو جو مجرموں کی طرفداری کر رہا ہے، 2 ٹکے کمانے کے لیے دنیا کے، آج بنا دو گے قبر میں 1 ٹکا بھی نہیں جائے گا، صحیح؟ اور اللہ کے سامنے اللہ کہتے ہیں امن یکون علیہ وکیلا، کون ان کا وکیل ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ خوف آخرت عطا فرمائے اور عدل کی بات کہنے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے، بڑے سے بڑا جرم بھی ہے، لے آؤ، سچی توبہ لاؤ۔ ہاں کسی کا حق ہے تو لوٹانا پڑے گا، اللہ کے حقوق ہے تو ادا کرنے پڑیں گے، سچی توبہ کی شرائط پوری کرو، اللہ غفور، اللہ رحیم ہے۔ ہاں اس کے برعکس وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جس کسی نے گناہ کمایا تو اپنے ہی نقصان کے لیے کمایا، اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے بھاری بہتان اور کھلا گناہ لاد لیا، اور یہ بات اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے نا، اس منافقین نے بھی یہ کیا، اس منافق نے چوری کی، یہود پر الزام لگا دیا، اور کچھ ظاہری شواہد بھی ایسے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ لگے کہ یہودی جو ہے وہ مجرم ہے۔ بارہ تفسیر آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق۔ ہمارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، گناہ کسی نے کیا، الزام کسی پر ڈالا، بائیں ہاتھ کا کھیل لوگ سمجھتے ہیں، کسی کو پھنسوا دینا، مروا دینا، کسی پر تھوپ دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ بڑا بھاری بہتان اور بڑا گناہ، واضح گناہ لاد رہا ہے، اور مراد یہ بات اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اے نبی علیہ السلام، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان کی تو ایک جماعت نے ارادہ کر ہی ڈالا تھا کہ آپ کو غلطی میں ڈالیں۔ ظاہر کے معاملات میں اس چور نے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ جو شے تھی وہ یہودی کے پاس رکھوا بھی دی، کچھ اس نے اثرات بھی چھوڑ دیے، تھیلے میں سے آٹا گرتا رہا، یہودی کے گھر تک کا معاملہ۔ یہ تفسیرات پڑھ لیجیے گا، تفاصیل پڑھ لیجیے گا تفاسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے ظاہری پورا پلان ایسا پلاٹ کیا ہے کہ غلطی میں ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ نہیں بہکار ہے یہ لوگ مگر اپنے آپ کو، اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا اور حکمت نازل فرمائی، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو وہ سکھایا جو آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ حضور کو عطا فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم خوب عطا فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اے نبی علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے میں بہت تفصیل ہے۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ پر دین کی تکمیل کا اعلان، آپ کو آخری کلام عطا ہوا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، آپ کو کوثر دیے جانے کا اعلان ہوا، آپ کو مقام محمود دیے جانے کا اعلان ہوا، آپ کے لیے شفاعت کبریٰ کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، آپ کے ماننے پر اب ایمان کا ہونا موقوف کر دیا گیا۔ گنتے چلے جائیے، آپ پر اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔
اگلی آیت میں نجوا کا ایک لفظ ہے، نجوا کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا۔ اس کا خاص پہلو کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی جماعت ہے، سچے صحابہ کرام موجود ہیں، سچے ایمان والے موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کچھ منافقین بھی ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے اور زبان پر دعوے ایمان کے، یہ تنہائی میں الگ بیٹھتے، جماعت کو چھوڑ کر اور کانوں کے اندر کو باتیں کرتے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ اجتماعی زندگی میں نجوا یہ پسندیدہ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ موضوع ویسے آئے گا سورہ مجادلہ میں 28 سے پارے کے آغاز میں۔ تو تنہائی کی یہ سرگوشیاں، جماعتی زندگی کے اندر علیحدہ بیٹھنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بیٹھنا اور کھانا پوسی کرنا منع ہے، لیکن تنہائی میں کوئی اگر بات کرنی تو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر مشوروں میں، سرگوشیوں کے مشوروں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں مگر یہ کہ جو حکم دے صدقے کا یا بھلی بات کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ اچھی شفاعت کی بات آئی تھی، اچھی سفارش کی بات آئی تھی، تنہائی میں کسی کی مدد کرنے کی ترغیب دلا دو، بھائی فلاں کی مدد کرو، کوئی خیر کی بات سکھا دو، اس میں قابل توجہ بات ہے، تنہائی میں اس کو سمجھا دو، اصلاح کرانی ایک کے بعد جا کے سمجھاؤ دوسرے۔ تنہائی کی سرگوشیاں، یہ مشورے، یہ پسندیدہ ان کاموں میں، مگر جماعتی زندگی میں قیادت کے خلاف، امیر کے خلاف، ساتھیوں کے خلاف حسد کرنا اور حسد کے مارے بری باتیں کرنا، الزام تراشیاں کرنا، وہ نجوا برا، یہ نجوا تنہائی کی سرگوشیاں پسندیدہ، خیر کی بات، صدقہ کی بات اور معروف کی بات اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات، یہ باتیں پسندیدہ ہیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہم عنقریب اسے بڑا ثواب عطا کریں گے۔ سارے اعمال میں پیش نظر کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو فلاں دعوت دے رہا ہوں خیر کی، اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو کسی کی مدد کرنے کی ترغیب دلا رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ قرآن پاک سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو واقعی دل سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ تو کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم عنقریب اسے بڑا ثواب عطا کریں گے۔ آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی اس کے بعد رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی، اور تمام ایمان والوں کے راستے کے خلاف جو راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اس بات کے حوالے کر دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بہت برا مقام ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ بات واضح ہو گئی، حضور کا فیصلہ آ گیا، مگر اس منافق نے قبول نہیں کیا، وہ اسلام سے ہی نکل گیا، وہ تو ہو گیا مرتد، اسلام سے فارغ ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات آئی، جو ایمان والوں کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرے، اسی سے علماء نے بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجماع کی دلیل نکالی ہے۔ اجماع امت، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، قرآن دلیل ہے، سنت رسول دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اجماع بھی دلیل ہے۔ اجماع جس بات پر اہل علم کا امت میں ہو جائے تو اجماع کی مخالفت جائز نہیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جمع نہیں ہونے سے مراد گمراہی پر اتفاق نہیں ہوگا۔ تو جس بات پر امت میں اجماع منعقد ہو جائے وہ بھی دین میں دلیل ہے، اور اس کے خلاف جانا، اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں۔ اس اجماع کے دلیل یہاں سے نکالی گئی، مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کی آیت میں وہی بات لوٹائی جا رہی ہے، بلکہ دہرائی جا رہی، جو آیت نمبر 48 میں اسی سورہ نساء میں آ چکی۔ شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا الا یہ کہ بندہ سچی توبہ کر لے، ابھی تشریح آ رہی ہے انشاءاللہ۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کا رویہ اختیار کیا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک کی معافی نہیں، اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پہلی بات نوٹ کر لیں، یہ لائسنس نہیں دیا جا رہا اچھا جی باقی سارے گناہ کرتے رہو، استغفر اللہ۔ بقیہ مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں کبیرہ گناہوں پر جہنم کا ڈراوا موجود ہے، یہ لائسنس نہیں دیا جا رہا، لیکن ایک امکان ہے کہ بقیہ گناہوں کو چاہے گا تو اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے گا۔ شرک بغیر توبہ معافی نہیں، شرک کرنے والا کا سچی توبہ لائے گا اس کے لیے معافی کا معاملہ۔ ایک بات، شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ کبھی شکل کیا ہوتی ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو معاذ اللہ اٹھا کر خالق کے برابر کر دیا جائے،
جیسے کہ نصارہ نے یہ حرکت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر کر دیا، استغفر اللہ، تو نیچے سے اٹھا کر مخلوق میں سے کسی کو بالکل خالق جیسا کر دینا یہ شرک ہے، یا خالق کو مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق کے ساتھ کمزوری وابستہ خالق کے ساتھ کر کے مخلوق جیسا کر دینا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ پھر علماء نے تفصیل بتائی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ جیسا کسی کو قرار دینا معاذ اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے حقوق میں شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، یہ سب شرک کے اقسام ہیں۔ ہمارے لیے پریشان کن بات کیا ہے؟ دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے، حدیث پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے، من صلی یرائی فقط اشرکا، جسے دکھاوے کی نماز ادا کی اسے شرک کیا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، دکھاوے کا عمل شرک ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے اور عبادت اللہ کی کرنی ہے، رکوع قیام سجود یہ خاص اعمال عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ ان حوالوں سے بھی ہمیں چوکندہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ آگے فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ تو اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، معاذ اللہ۔ بتوں کے نام بھی مؤنث رکھے تھے، عزا، منات، یہ مؤنث نام ہیں، تو 360 کی تو پوجا پاٹ کرتے تھے، بعض بتوں کے نام دیویاں تھیں، یعنی مؤنث نام تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو پرستش نہیں کرتے، نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، شیطان کی دعوت پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی قرار دیا تھا۔ یہ مشرکین کے تعلق سے بھی کچھ کلام آ گیا۔ فرمایا لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اس شیطان پر لعنت کی۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ۔ شیطان کا حصہ کیا ہے؟ حرام لقمہ جو وجود میں جا رہا ہے وہ شیطان کا حصہ۔ بندہ کھاتا پیتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، اس میں شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے شیطان کے ایجنڈے کا بیان، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ شیطان کہتا ہے اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا، تو وہ ضرور چیریں گے بتوں کی خاطر جانوروں کے کان۔ بت پرستی میں مبتلا تھے اور بتوں کی نظر کرتے تھے جانوروں کو، یہ جانور ان کی بتوں کی نظر کریں گے، بت خوش ہوں گے تمہارے معاملات ٹھیک چلیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی خاطر صدقہ خیرات کرو، نہیں جانور نظر کیے جا رہے بتوں کے۔ یہ شیطان کا طرز عمل، بہکائے گا، امیدیں دلائے گا، عمل کچھ نہیں مگر دعوے بڑے کروا کر جنت تک پہنچانے کی باتیں کرے گا، اور چیریں گے یہ کان جانوروں کے۔ یہ شیطان کے عمل ہیں، شیطان کے ایجنڈے۔ آگے سنیے گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے تبدیلی جنس کا معاملہ، LGBTQ کے نعرے لگا کر مسلمانوں کی معاشرت پر اب دجالی تہذیب کے اثرات۔ مجھے فیل ہو رہا ہے میں لڑکی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرد کہہ رہا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے میں لڑکا ہوں، لڑکی کہہ رہی ہے۔ بیڑا غرق کر دیا تہذیب کا معاذ اللہ، یہ شیطانی طرز عمل ہے۔ ضبط ولادت کا معاملہ، عورت کو اللہ نے بچے جنم دینے کی صلاحیت دی، بچے پیدا نہیں کرنے، غیر فطری معاملہ ہے۔ عورتوں کو بانجھ کر دیا جائے کہ پیدا کرنے کے قابل نہ، یہ غیر فطری معاملہ ہے۔ اسی طرح مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں، عورتیں بالکل مردوں جیسی شکل اختیار کر رہی، لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ غیر فطری حرکتیں، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ فرمایا شیطان کہتا ہے میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنائے گا اللہ کے سوا شیطان کو دوست، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ واضح نقصان میں پڑ گیا۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو انہیں وعدے نہیں دیتا سوائے دھوکے اور فریب کے۔ شیطان فریب کے وعدے کرتا ہے، رحمان سچے وعدے کرتا ہے۔ ہم کس کی دعوت قبول کر رہے ہیں؟ شیطان کی حرکتوں کا کچھ ذکر میں نے کر دیا، اللہ ہمیں ان حرکتوں سے بچائے، ہمارے ایمان و حیا کی حفاظت کرے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ دور ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔